گناہ ہے نا خوب سمجھ لیں, جتنے بھی گناہ ہیں یہ آپ سے بڑی لذتیں چھینتے ہیں, چھوٹی لذتیں وقتی طور پر دے دیتے ہیں آپ. جیسے زانی ہے, زانی زنا کرنے والا, بدکاری کرنے والا, آپ کیا سمجھتے ہیں عیاش ہوتا ہے؟ بالکل عیاش نہیں. اس کو ہم مجازاً عیاش کہتے ہیں, دیکھنے میں عیاش لگتا ہے, خدا کی قسم اس کی زندگی میں عیاشی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. زنا کرنے والا عیاش ہو ہی نہیں سکتا, گرل فرینڈ رکھنے والا عیاش ہو ہی نہیں. عیاش وہ ہوتا ہے جو شادی کر کے رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, ٹینشن ہی نہیں ہوتی ان کو. بیوی سے وہ محبت ہوتی ہے جو ایک عاشق کو معشوقہ سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی حرام عورت آئی, انہوں نے یہ مزے چسکے دیکھے نہیں ہیں, تو ان کی ساری صلاحیتیں اللہ کہاں لے کے چلا جاتا ہے؟ ان کی بیوی کی طرف. جس عورت نے زندگی میں مرد نہ دیکھے ہوں, اس کی پوری محبت ٹوٹ کے وہ کس سے محبت کرتی ہے؟ شوہر سے. تو یہ ٹوٹ کے میاں بیوی کے درمیان محبت لبرل لوگوں میں شارٹ نہیں آئی. بات سمجھ میں؟ اتنی عورتیں بدل چکے ہوتے ہیں, اب یہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, عادی. دیکھو پہلی دفعہ میں گناہ میں جو لذت ہوتی ہے دوسری دفعہ میں نہیں ہوتی, تیسری میں اور کم, چوتھی میں یوز ٹو ہو گیا آدمی. پھر اس کو زنا میں جو چسکے لے رہا ہے نا, تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ روزانہ عورتیں بدل بدل کے منہ کالا کر کے کتنے مزے. ایسا نہیں ہے بھائی, اب اس کو وہ اب یوز ٹو ہو گیا ہے, اب عادی ہو گیا ہے. اب تو اس کو یہ عورت نہیں ملے گی تو ڈپریشن میں جائے گا, اب ڈپریشن میں جائے گا. اور جو بچتا رہتا ہے وہ ڈپریشن میں, کیونکہ اس کو عادت ہی نہیں ہے اس چیز کی, لت ہی نہیں ہے. اور آسان مثال دے دیتا ہوں. دیکھو چرس پینے والے کو چرس پی کے خوشی ملتی ہے یا غم ملتا ہے؟ بتاؤ نا. خوشی ملتی ہے نا, کتنا تبھی تو پیتا ہے. اگر غم مل رہا ہوتا تو سوال پیدا ہوتا ہے, جب اس کو خوشی ملتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پی رہے؟ ہمیں پتا ہے بھائی یہ خوشی جو اس کو مل رہی ہے نا, یہ تھوڑے دن کی خوشی ہے, اس کے بعد اس کو تعداد بڑھانی پڑے گی, پھر اور بڑھانی پڑے گی, پھر اور وہ تھوڑی دیر کی خوشی اس کو ملتی ہے جب وہ مل جاتی ہے چرس. جب تک نہیں مل رہی ہوتی تو جس ڈپریشن میں وہ جا رہا ہوتا ہے, میں اور آپ اس ڈپریشن سے محفوظ ہیں, ہم بغیر پیے خوش ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو نشئی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نشے سے بچتے ہیں وہ والے چسکے نہیں لے رہے ہوتے, لیکن لائف میں خوشیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو نشے سے بچتے ہیں. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تبھی آپ کو جو نہیں پیتے وہ خوش و خرم نظر آتے. اللہ کا شکر ہے میرے تو اعمال ایسے نہیں ہیں, ٹوٹے پھوٹا دین کی طرف نسبت ہے, تو میں آپ کو غمزدہ نظر آ رہا ہوں, خوش نظر آ رہا ہوں. آپ کیا سمجھ میں پی کے آیا ہوں یہاں پہ ہے بھائی؟ چرسی کی یہ کیفیت جو اس وقت میری کیفیت ہے, پیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ پھر بھی اتنی اچھی کیفیت نہیں ہوگی. اللہ نظر بد سے بچائے اور شکر کی توفیق دے ہمیں. یہ ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرابی کی, چرسی کی, ہیروئنچی کی, تو تھوڑے مزے کے لیے نا, تھوڑی دیر کے مزے کے لیے اپنی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں. ہر گناہ میں یہی ہے, زنا میں یہی ہے, تھوڑے مزے کے لیے زندگی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے زانی, زنا کرنے والا. اس کی زندگی سے اللہ خوشیاں چھین لیتے ہیں. ہر وقت گھوڑے, گدھوں, کتوں, بلوں کی طرح عورت کے پیچھے بھاگتا ہے. جو جیسے کہ آج کل ہمارے نوجوان ہو گئے, گدھے گھوڑے میں اور انسانوں میں فرق. گدھے کو دیکھا ہے, جب گدھی نظر آئے گی بھاگے گا اس کے پیچھے, کتنا سریا اس کے گردن پہ ہو نا, گدھی کو نہیں چھوڑتا وہ, گدھی نظر آئے گی وہ بھاگے گا. تو یہ جو گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ اور یہ جو زانی ہے نا, جو لڑکیوں کے ٹھرکی ہوتے ہیں, نکاح کرنے سے ٹھرک ختم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. اور نکاح کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ ٹھرک کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں. تو ان کو تو زندگی بھر قابل ترس ہے میرے بھائی. یا نائٹ آپ کیونکہ جاتے نہیں تو آپ کو پہلی دفعہ میں لگے گا یار کیسی رنگینیاں ہے یار, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, پی رہے ہیں, او یار یہ انجوائے. اور ہم یہاں جمعے کی تقریر سن رہے ہیں مفتی صاحب, اصل انجوائے تو وہ کر رہے ہیں, وہ تھوڑی دیر کا انجوائے کر رہا ہے. اور اگلی دفعہ میں اس کو یہ مزہ نہیں آئے گا جو پہلی دفعہ میں آیا. تیسری دفعہ میں بور ہو جائے گا, بولے کیا ہے یار وہی گانا, صحیح ہے نا, کوئی نیا لے کر آؤ. اب مائیکل جیکسن کتنے گانے روزانہ لے کر آئے بھائی, کتنی چیزیں لائے گا, اتنے گانے تھوڑی بنتے ہیں روز. اور گانے کی لذت کتنی دیر کی ہے, تھوڑی دیر کی, وہ بھی تھوڑی دیر کی لذت ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا ہے, من اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے اعراض کرے گا.
تو سب سے پہلا عذاب تو دنیا میں آئے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اللہ کہتے ہیں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا میں. ایسے گھٹن کا ماحول لگے گا نا اس کو, ایسا لگے گا جیسے میں کسی جیل کی کوٹری میں بند ہوں. خوشیاں صرف اہل اللہ کے پاس ہوتی ہیں. اچھی لائف, خوشیوں والی لائف صرف اللہ والوں کی ہوتی ہے, باقی سب برباد ہے میرے بھائی. منجن ہے منجن, سمجھ رہے ہو خوشی کے نام پہ کیا بک رہا ہے. نفسیاتی ڈاکٹر اگر شریعت کو فالو نہیں کرتا وہ خوشیوں کی باتیں کرے گا, وہ خود خوشیوں میں نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. تو لذت جو ہے نا, حرام لذتیں یہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے لذتیں دیتے ہیں, اس سے اس کی نیچرل لائف کو چھین لیتی ہیں. اب حرام خور جو لوگ ہیں نا, منہ کالا کرتے رہتے ہیں گرل فرینڈ, ان کی شادی کے بعد کی زندگی میں وہ لذت ہی نہیں ہے, کیونکہ 20 عورتیں جس نے منہ کالا کیا ہو اس کو بیوی اچھی لگے گی؟ بولو. بہت سے حرام خور ہو سکتا ہے کہہ سکتا ہے ہمیں بیوی سے بہت محبت ہے. بھائی یہ محبت ایک امر اضافی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دوست سے آپ کو زیادہ محبت ہو, جتنا آپ کا دوست اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اس کی نسبت زیادہ ہو, لیکن آپ نے تو کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے گھر میں محبت کتنی رکھی ہے میاں بیوی میں, ماں باپ اور اولاد میں, اولاد اور ماں باپ میں. یہ تو جب تک آپ نے مزہ چکھا نہ ہو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں اس لذت سے حاصل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو ان لوگوں کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ان لوگوں کو سکون اور خوشیوں کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ لنگڑوں میں پیدا ہوئے ہیں, یہ لنگڑوں ہوئی کو صحت مند سمجھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. ایک آدمی بتاؤ پیدا ہی لنگڑوں میں ہوا, ایک ٹانگ تھی اس کی, اور اس علاقے میں سب ایک ٹانگ ہی تھی, ایک والی تھی نہیں ٹانگ. اب وہ ایک ہی ٹانگ پہ ساری زندگی بیساکھی کے ساتھ گھومتے تھے, تو اپنے آپ کو معذور سمجھیں گے؟ کہیں گے بھائی ہم معذور کہاں ہیں. تو انہیں کہا جائے گا تم 2 ٹانگوں والے چلتے پھرتے دوڑتے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم معذور ہو. تو یہ جو ہمارا بے دین طبقہ ہے نا, جس کو اللہ کا نام لیتے ہوئے موت آتی ہے, دعائیں مانگتے ہوئے موت آتی ہے, اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں ان کو بوریت محسوس ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں مسجد سے وحشت ہے ان کو, کہتے ہیں مسجد میں آتے ہیں ہمارا دل ایک پریشان ہو جاتا ہے. جب میں نکاح کی بات کرتا ہوں تو ان کو وحشت ہوتی ہے, کہتے ہیں یار ایک نیچے نا کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے, خاص طور پہ ہندوؤں نے تو بہت لکھا ہوا ہوتا ہے, ابے یہ موسلوں کا کام ہے مسلمانوں کا, یہ شادی بیاہ یہ کرو ہی نہیں ہے کام. گرل فرینڈ اس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ کیا ٹینشن ہے یار. اور واقعی وہ لوگ اس ٹینشن سے نکل رہے ہیں, لیکن اس ٹینشن سے نکل کے ان کی ٹینشن ریلیز نہیں ہو رہی, بڑی ٹینشنوں میں پھنس رہے ہیں, وہ بڑی ٹینشنوں میں اللہ ان کو ڈال رہا ہے. تو ہم تو ہندوؤں سے کہتے ہیں یہ ٹینشن لے لو, یہ ٹینشن کیا کرو بھائی, بیوی بچوں والی ٹینشن لے لو. تو وقتی ٹینشن ہوگی, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچائے گی. تو ہر گناہ میں یہ, تو میں نالج کی بات کر رہا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو ہم نے وہ نالج لینی ہے جو ہمارے فائدے کی ہو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی, ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچائے, اور ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے. اب آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو کہ یہ اس کا ڈانس دیکھوں, یہ زیادہ اچھا ناچتی ہے, یہ وہ والی زیادہ اچھا ناچتی ہے. تو اس نالج سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا بھائی. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار, کمپیئر کریں وہ جو بیٹس مین ہے. اچھا کرکٹ کے بارے میں بھی لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے کہ سب سے زیادہ اسکور ہسٹری میں بنایا کس نے, مجھے تو نہیں پتا بھائی کس نے بنایا, لیکن بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ سینچریاں زیادہ کس نے ماری ہیں, نو بال پہ سب سے زیادہ آؤٹ کون ہوا ہے, وائٹ بالیں کس نے سب سے زیادہ کروائی ہیں. ایک ایک چیز کی نالج لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی نالج. ان کو انعام بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ بھائی, اس کو پتا ہے کس نے کتنی سینچریاں بنائی, کس نے کتنے اوور پہ لوگوں کو آؤٹ کیا, کس نے کلین بولڈ کتنے کیے, کس نے کیچ آؤٹ کتنے کیے.
ارے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے میرے بھائی اس نالج کا؟ کیا تو نے ماسٹر کرنا ہے جس میں تجھ سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے؟ تو آج سے ایک بات کا عزم کرو کہ جو غیر اختیاری نالج ہے وہ تو آئے گی، وہ جو آپ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے تو اکڑ جاؤ گے، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کرنے کا کام نہیں. لیکن جو اپنے اختیار سے نالج ہے نا، اس کو ایک چھنی لے لو اور چھانو کہ سارا کچرا ہم نے اپنی طرف آنے